السلام علیکم ویورز. ویورز آج اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلنے والا ہے وضو کرنے کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سائنٹیفک سیکرٹ جو کہ میرا نہیں خیال کہ آج تک ہم سب کو پتہ تھا. اچھا اب یہ تو دیکھیں ہم ریلیجسلی جو ہے ہم ظاہر ہے الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ وضو کرتے ہیں اور وضو کا طریقہ بھی سب کو آتا ہے اور ہمیں جو ہے یہ بھی پتہ ہے کہ اچھا جی وضو کرنا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. اچھا ہم اس کو آج تک اس طرح لیتے رہے ہیں کہ بھئی جیسے جو وضو کرنا ہے وہ جو ہے ہتھیار اس طرح ہے کہ بھئی اچھا بھئی وہ جو جن اگر آپ کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی نیگیٹو فورسز جو ہے وہ اگر آپ کے پیچھے جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں تو وہ آپ وضو کرتے ہیں تو پھر شاید وہ نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ آپ سے دور ہو جاتی ہے یا اس طرح. پتہ نہیں مجھے تو یہ آج تک اسی طرح ہی وضو کی سمجھ تھی کہ ٹھیک ہے آپ نماز کے لیے پڑھتے ہو لیکن ادروائز بھی اگر آپ وضو کرو تو یہ آپ کی ایک پروٹیکشن ہے فرام لائک ادر کریشنز جو کہ ہیں جیسے جن ہیں ان میں اور وہ جو ہے آپ ان سے بھی پروٹیکٹڈ ہوتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو لیکن میں نے ابھی ریئلائز کیا اور میرا خیال ہے کہ کبھی اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی ہوگی. ظاہر ہو سکتا ہے کوئی ریسرچ ہوئی بھی ہو, مجھے نہیں پتہ, میری تو نظر سے نہیں گزری, لیکن مجھے تو یہ ابھی یہ چیز ریویل ہوئی ہے کہ اس میں جو وضو میں جو کان جو دھوتے ہیں ہم, اچھا تو کان دھونا جو ہے نا یہ ایک آپ اگر اس سے پہلے اگر جیسے کسی کو نہیں پتہ, آپ ظاہر ہے جو مسلمز ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ ہم کیسے کان دھوتے ہیں. جیسے وضو میں وہ ہم ایسے دھوتے ہیں کہ یہ اوپر سے نیچے یہ جو ہوتا ہے اس کا جو پنا ہوتا ہے اس کے اوپر سے نیچے ہم آتے ہیں. اچھا یہ اس کو اوپر سے نیچے آتے ہیں, اس کو ایسے اوپر سے نیچے دھوتے ہوئے کان کا یہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کے اندر والا یہ جو حصہ ہوتا ہے نا یہ اندر جاتے ہو اور اس میں بھی جو ہے نا وہ انگلی مار کے تو ہے اس کو آپ لائک کائنڈ آف مساج دیتے ہو اور اس کو صاف کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ کان کو صاف کرنا جو ہے یہ وضو کا ایک بہت امپورٹنٹ رکن ہوتا ہے. اچھا ہم آج تک یہ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے ظاہر ہے اس میں جو ہم جیسے وضو کرتے ہیں تو اس میں جیسے ہماری دیکھیں صفائی کا ایک پہلو ہمیں زیادہ جو ہے سمجھ آتا تھا کہ اچھا جی ہم نے ایسے کیا تو چلو کانوں کی صفائی ہوگی اور پھر ناک میں پانی ڈالا تو ناک کی صفائی ہوگی, تو اس طرح بھی چلیں ایک تھوڑی فریشنس رہتی ہے. لیکن ابھی مجھے پتہ چلا کہ دیکھیں جو آپ کی جو ویکس نرو ہے ایکچولی اس کو اگر آپ ویک اپ کرنا چاہ رہے ہو یا اس کو آپ تھوڑا سٹیمولیٹ کرنا چاہ رہے ہو تو وہ جو ہے نا اس کے 2 پوائنٹس ہوتے ہیں اور وہ آپ کے کان میں ہی ہوتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھئی وہ کہاں پہ ہوتے ہیں اور وہ اچھا جی اس میں جو ایک جو ویگس نرو کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ادھر ہوتا ہے. یہی جو آپ ایریا جیسے آپ کان کا صاف کرتے ہو, جسے آپ کان کی لو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کو صاف کرتے ہیں ایسے پوری لو, تو یہ اس کا جو یہ والا ایریا ہوتا ہے نا یہاں پہ یہ جو جب آپ ادھر آتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں سم ویئر ہیئر, تو یہ والا جو ایک ایریا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ادھر تھوڑی سی نا ڈپنگ ہوتی ہے کان کی لو جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, تو یہاں پہ ایک جو ہے نا ایک ویگس نرو کا پوائنٹ ہوتا ہے. اچھا یعنی اس کو اگر آپ دباتے ہو تو پھر وہ جو ہوتا ہے کہ بھئی یا اس کو جو ہے اگر آپ مساج کرتے ہو تو آپ کی ویگس نرو جو ہوتی ہے نا سٹیمولیٹ ہوتی ہے, ویک اپ ہوتی ہے, اور اس سے جو ہے دائرہ میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گی کہ ویگس نرو کو پھر مطلب کیا فائدہ ہوتا ہے اگر ویگس نرو آپ کر رہے ہو سٹیمولیٹ. اچھا دوسرا جو پوائنٹ ہوتا ہے نا ویگس نرو کا وہ ادھر کان کے اندر والا ہوتا ہے, یہ جو کان کے اندر جو سکن ہے, یعنی کہ جب یہی جب وضو کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا ادھر اندر آتے ہو تو ادھر بھی ایک فوسا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا ویگس نرو کا دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے. اچھا نمبر 1 پوائنٹ جو تھا وہ یہاں تھا سم ویئر اور نمبر 2 کان کے اندر ہے, اور یہ ایگزیکٹلی دونوں یہی پوائنٹس ہیں جو کہ آپ جب کان کو دھوتے ہو وضو کرتے ہوئے تو آپ ان 2 پوائنٹس پہ آپ کا فوکس ہوتا ہے. تو دیکھیں پھر یعنی جو ایکچولی جب ہم وضو کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے یعنی ہم اپنی ویگس نرو کے ذریعے خود کو ریلیکس بھی کر رہے ہیں, یعنی اپنی ویگس نرو کو سٹیمولیٹ کر رہے ہیں کائنڈ آف سٹیمولیشن, اور اس کے بعد جو ہے ہم خود کو ریلیکس بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اچھا کیونکہ ویگس نرو جو ہے نا اس کا جو تعلق ہے نا آپ کی ریلیکسیشن سے ہے. چلیں اس کو تھوڑا سا بھول جائیں, اس کو تھوڑا ڈیلیٹ کریں اور اب بات کرتے ہیں ویگس نرو کی سٹیمولیشن جو ہے ہمیں کیوں چاہیے. اچھا ویورز میں نے آپ کو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے جو ہے میں نے طرح آپ کو کوئی نہ کوئی ڈرائنگز دیں, اور اس میں جو ہے نا آپ کو میں نے سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک سسٹم کا جو ایک ہے ہماری باڈی میں, ایک نروس سسٹم جو ہیں 2 طرح کے ہیں ہماری باڈی میں. ایک ہے سمپتھیٹک سسٹم
اور ایک ہے پیراسمپتھیٹک سسٹم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سمپتھیٹک جو سسٹم ہے اور ان دونوں کا جو بیلنس ہے، یعنی کہ سمپتھیٹک سسٹم کا بھی اور پیراسمپتھیٹک سسٹم کا، یہ آپ کی جو ہے نا اسٹیٹ آف ہیلتھ ہے، یا آپ کی صحت کے لیے ان دونوں سسٹمز میں بیلنس ہونا ضروری ہے۔ اگر جو ہے آپ کا سمپتھیٹک سسٹم جو ہے وہ ہر وقت ڈومینیٹ کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، اور پیراسمپتھیٹک جو ہے نا وہ ایک وقت میں جو ہے نا یہ دونوں سسٹم یا تو بیلنسڈ ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہوتا ہے نا وہ ڈومینیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سمپتھیٹک جن لوگوں کا ڈومیننٹ رہتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیزیز کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ سٹریسڈ رہتے ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بھئی اب سٹریس، جیسے ہم ظاہر بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں، تو آپ کا کیا کر رہے ہو، آپ اپنا جو سمپتھیٹک سسٹم ہے نا اس کو ڈومینیشن دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کی باڈی میں جب بھی آپ پریشانیوں کا شکار ہیں یا آپ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، وہ سمپتھیٹک سسٹم جو ہے نا آپ کا ڈومینیٹ چل رہا ہوتا ہے اس وقت، تو آپ کو کام ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی صورت میں، اور آپ کا جو پیراسمپتھیٹک سسٹم ہوتا ہے نا اس کو آپ کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو پیراسمپتھیٹک سسٹم کی ایکٹیویشن ہے نا وہ ہوتی ہے ویگس نرو کے ذریعے۔ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز اگر آپ کرتے ہو، چاہے آپ نماز پڑھتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی جس میں آپ ریلیکسڈ فیل کرتے ہو، تو اس میں جو ہوتا ہے نا آپ کی جو ویگس نرو ہوتی ہے اصل میں وہ اسٹیمولیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ کا پیراسمپتھیٹک جو سسٹم ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ اس کو اسٹرینتھ مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سمپتھیٹک ہوتا ہے یہ تھوڑا ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ جیسے اگر سٹریس کی فیز میں سے آپ نکلنا چاہتے ہو تو پھر جو ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو خود کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہوگی، اور ویگس نرو کو دھیان دینے کی ضرورت ہوگی، ویگس نرو کیسے ایکٹیو ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے نا کیسے ہم سٹیمولیٹ کر سکتے ہیں، ہم ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ آج کل جو ہے وہ سٹریس میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ عجیب عجیب سی بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ آٹو امیونٹی دیکھیں کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا بیماریاں جو آج کل بہت کامن ہیں، جو کہ اس سے پہلے کم ہوتی تھیں۔ اچھا ویئرز، آج ہم نے یہ جانا کہ وضو جو ہے وہ نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ آپ کا ہتھیار ہے بیماریوں سے محفوظ رہنے کا اور ایک اچھی زندگی گزارنے کا۔ ویئرز، یہ ویڈیو تھوڑی سی کاوش تھی آپ کو جو ہے وہ وضو کرنے کا ایک طبی فائدہ بتانے کے لیے۔ امید ہے کہ میں نے اس ٹاپک سے انصاف کیا۔ اوکے ویئرز، تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔